شراب کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا گیا 3 ہجری شوال کا مہینہ مدینہ طیبہ آنے کے بعد۔ شراب ہمیشہ سے ہی بری چیز سمجھی جاتی تھی۔ صحابہ میں بعض ایسے بھی تھے جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی شراب نہیں پی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند اور صحابہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ شراب اور جوا یہ انسان کی عقل کو خراب کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کوئی حکم نازل فرمائیے، کوئی ارشاد فرمائیے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے شراب کو بتدریج حرام قرار دیا، لیکن جب اب حرام قرار ہو گئی، اب اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب لوگ شراب نوشی کے عادی تھے، چند گھنٹے بھی بغیر اس کے گزارا نہیں ہوتا تھا، اور یہ ان کو انتہائی محبوب ترین چیز تھی۔ تو سب سے پہلے تو یہ آیا حکم، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما یسألونک عن الخمر والمیسر۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، تو آپ بتا دیجئے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے، فائدے بھی کچھ ہیں، لیکن اس کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ یہ قرآن مجید میں آیا۔ تو پہلی یہ اس سے جو ذہن بنایا گیا کہ یہ بری چیز ہے۔ اس کے بعد اگلا حکم جو آیا وہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اے ایمان والو، تم نشے کے قریب مت جانا جب تم نماز کی حالت میں ہو۔ نمازیں ہیں 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ صحابہ تہجد بھی پڑھتے تھے اور بھی ذکر اذکار تلاوت میں رہتے تھے، باوضو رہتے تھے۔ جب یہ حکم آیا تو بہت سارے صحابہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوڑ دینے والی چیز ہے، اور بہت سی تعداد نے چھوڑ بھی دیا کہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی ذکر اذکار تہجد کرنے ہیں۔ تو اب یہ تو ایسی چیز ہے، اگر پی لی، اب نماز کے وقت ہوش آئے کہ نہ آئے کوئی گارنٹی تو نہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے تو اسی سے سمجھ لیا کہ نہیں، یہ رکنے والی چیز ہے۔ لیکن پھر بھی بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ اس کی حرمت کا واضح حکم نہیں تھا، یہ تھا کہ نماز کے وقت نہیں پڑھنی۔ پھر بہرحال قرآن مجید کا ایک حکم آ گیا، اور شراب اور یہ تمام قسم کے نشے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیے گئے۔ اب صحابہ کی قربانیوں کو دیکھیے، کیا قربانیاں تھیں ان کی عجیب۔ جس وقت حرمت شراب کا حکم نازل ہوا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گھر میں کچھ لوگ موجود تھے اور میں شراب سرو کر رہا تھا، لوگوں کو دے رہا تھا۔ باہر شور مجھے ہوا، میرے والد نے بھیجا کہ جاؤ دیکھو باہر کیا معاملہ۔ تو میں ہو کر آیا، میں نے کہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی۔ وہ مدینہ کے اندر ایک عجیب دن تھا کہ جس صحابی کو جہاں جس پوزیشن پہ اطلاع ملی کہ یہ حرام، انہوں نے اسی وقت اس کو ختم کر دیا۔ کسی کے اگر منہ میں تھی تو کلی کر دی، اندر نہیں گئی، ہاتھ میں تھی تو وہ منہ میں نہیں گئی، باہر پھینک دی، سراہی میں تھی تو اس کو بہا دیا، کوئی تعویل نہیں۔ جس کے پاس جتنی تھی سب کی سب ضائع کر دی گئی، ختم کر دیا گیا، ایک لمحے کا بھی انتظار نہیں کیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں اتنی شراب بہائی گئی کہ زمین کے اندر جذب ہوئی۔ جب بارش کبھی ہوتی تھی نا، اس کے بعد چند عرصے تک، قریبی مہینہ 2 مہینہ تقریباً، تو شراب کی خوشبو نیچے سے نکل آتی تھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف زبانی منع نہیں کیا، عملاً بھی منع کیا۔ زبانی کیسے منع کیا؟ شراب کے سلسلے میں 10 آدمیوں کے اوپر لعنت۔ حدیث سنی ہے، فرمایا کہ شراب نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، لاد کر لانے لے جانے والا، اور جس کے لیے لائی جائے، بیچنے والا، خریدنے والا، کسی کو گفٹ کرنے والا، اور اس کی آمدنی کھانے والا، یہ سارے کے سارے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے، آگے کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صرف زبانی طور پر نہیں فرمایا، بلکہ عملی اقدامات بھی کیے۔ فرمایا کہ جہاں جس کے پاس جمع ہے، ایک جگہ حکم دیا جمع کرو۔ تو بازاروں میں، لوگوں کے گھروں میں، جہاں جو موجود تھی جمع کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور ان مٹکوں کو توڑنا شروع کیا۔ پہلے خود کچھ جو تھے وہ خود توڑے، اور پھر باقی صحابہ کو کہا سب توڑ دو، سارے کے سارے توڑ دیے گئے، ایک مٹکا پورے مدینے میں باقی نہ رہا۔ اللہ کی شان، ایک صحابی جو شراب کی تجارت کرتے تھے اور ملک شام خالی شراب لینے گئے تھے، ان کا قافلہ مال جو ہے وہ شراب سے لدا ہوا آ رہا تھا۔
ابھی یہ مدینہ میں داخل نہیں ہوئے کہ ان کو وہیں اطلاع مل گئی کہ جو چیز میں لے کر آ رہا ہوں یہ تو حرام ہو گئی۔ انہوں نے وہیں کسی جگہ پہ اپنے سارے مال کو جمع کیا، اور مال کو جمع کرنے کے بعد یہ وہاں پہ کھڑے رہے، پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس طرح اپنی زندگی کا سارا سرمایہ لے کے گیا تھا اور میں مدینہ کے باہر اس طرح سارا سامان رکھ کر آیا ہوں، اب میرے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ حکم تو واضح اور صاف ہے، کوئی تعویل اور کوئی دوسری بات ہی نہیں، جتنا تمہارا مال ہے سارے کا دارا جاؤ اور بہا دو، زندگی بھر کا سرمایہ۔ ایک تاجر جب بھی مال کہیں سے امپورٹ کرتا ہے نا، لے کر آتا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے پیسے قرضوں کا لین دین ہوتا ہے، کچھ خواہشات ہوتی ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ کام روکے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ مال آئے گا، کنسائنمنٹ آئے گی، اس کو سیل کر کے مجھے یہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر سفر کر کے جانا، مشقت کے ساتھ مال کو لے کر آنا، اور جب ایک کنسائنمنٹ پوری کی پوری زندگی بھر کی پونجی جمع ہو اور یہ حکم آ جائے، تو صحابہ کی بے مثال اور بے نظیر اطاعت کو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے حکم سنا، کوئی تعویل نہیں کی، کوئی رائے نہیں دی، اچھا ابھی یہ مدینہ میں داخل تو نہیں ہوئی نا، اچھا میں نے اس وقت خریدی تھی جب یہ حلال تھی، اس وقت تو نہیں خریدی تھی جب یہ حرام ہو چکی تھی، اچھا اسے میں واپس وہیں لے جاتا ہوں، واپس انہی کافروں کو دیتا ہوں، ان سے اپنا مال لے کے کوئی اور چیز لے آتا ہوں، اچھا وہ مال بھی میں لا کے فقراء مدینہ میں تقسیم کر دوں گا، اپنے استعمال میں بھی نہیں لاتا۔ اور بھی کچھ مشورے ہو سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی کامل اطاعت اور محبت یہ صحابہ کے اندر بس چکی تھی۔ میں اور آپ محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب عمل کے میدان آتا ہے تو ہمارا کوئی حال نہیں ہے، ہر ایک اپنے لیے تعویل نکال لیتا ہے، کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ نے کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، وہ گئے اور اپنا سارا مال آگے بہا دیا۔ ایک امیر آدمی ہیرو سے زیرو ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے پھر برکتیں اور عطا فرما دی۔ ان کی نظر آخرت کے اوپر تھی، ہماری نظر فقط دنیا کے اوپر ہے۔ عرب کے وہ لوگ جو چند گھنٹے شراب کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، ایک حکم نے محبوب چیز کو برا بنا دیا، نظروں میں نفرت ہو گئی۔ شراب کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس میں کچھ فائدے تو ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ بھئی وقتی طور پر سرور مل جاتا ہے، وقتی طور پر غم غلط ہو جاتا ہے، قوت آ جاتی ہے، وقتی طور پر معمولی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن نقصانات کیا ہیں؟ صحت خراب، گردے خراب، ہارٹ کے مسائل آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب نوشی اکثر اوقات لڑائی جھگڑے کی بنیاد بنتی ہے، جہاں چاہے دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات شراب کے نشے میں انسان اپنے پوشیدہ راز کھول دیتا ہے۔ اب حکومت کا کوئی بڑا ہو اور وہ خدا نخواستہ اس بیماری میں مبتلا ہو، تو حکومت کا راز، ایک کسی ملک کا راز کہیں اور جا سکتا ہے، یہ خطرے موجود۔ اس کے علاوہ زنا اور قتل، یہ اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ دنیا کے اکثر شراب خانے زنا سے بھرے ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد شراب خانوں میں زنا کے ساتھ قتل کی بھی واقعات کہیں نہ کہیں خطرہ رہتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ام الخبائث بھی کہا اور ام الفواحش بھی، فحش چیزوں کی بھی بنیاد ہے، اور ام الخبائث کوئی بھی بری سے بری چیز اس سے شروع ہوتی ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، ایک شخص تھا، اس کو کسی نے پکڑ لیا اور 3 آپشن دیں کہ ان میں سے کوئی ایک گناہ کر لو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ایک بچہ، یہ چھوٹا بچہ، اس کو قتل کر دو اور چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا تو یہ عورت ہے، اس کے ساتھ زنا کرو۔ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو شراب کا پیالہ پڑا ہے، یہ پی لو۔ تینوں میں سے کوئی ایک کام کر لو اور چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ 3 آپشن، قتل، زنا اور شراب۔ اس نے کیا سمجھا؟ اس نے کہا قتل انسانی تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ میں نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ عورت کے ساتھ زنا، یہ تو بے حیائی ہے، یہ بھی میں نہیں کرتا، چلو شراب پی لیتے ہیں۔ شراب پی، عقل معاف ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اس بچے کو قتل بھی کیا، اس عورت سے زنا بھی کیا، یعنی سبھی کچھ کر کے۔ یہ عقل کو ختم کر دینے والی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام الخبائث ہے
ہر برائی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔